بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشندوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں سے فضیلت، شرف اور عظمت سے نوازا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی، اس کو اشرف بنایا، عرفہ بنایا، افضل بنایا، اور بنانے کے بعد رشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ انسان کی عظمت ہے یہ مسجود الملائکہ ہے، فرشتوں نے جس کے سامنے سجدہ کیا۔ اور اللہ عز و جل انسانوں کے بارے میں ہی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ، وہ ذات جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے انسان کی خدمت پر معمور ہے۔ یہ سورج اپنی تمازت دیتا ہے تو انسان کے لیے، یہ چاند دمکتا ہے تو آدم کی اولاد کے لیے، یہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ کھیت کھلیان پھول پھل، یہ سب ابن آدم کے لیے۔ یعنی اس کائنات کے اندر انسان مخدوم ہے، باقی ساری کائنات خادم ہے اس کی، جو کچھ بھی ہے اس میں۔ ان عظمتوں سے نوازنے کے بعد پھر یہ بات ارشاد فرمائی سب کچھ تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ جس نے اس بات کو جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، وہ پھر صحیح معنوں میں افضل، اشرف، اعظم، عظیم المرتبت ہوا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر انسان انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی تخلیق کے مقصد کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی کے دو حالات ہوتے ہیں، یا راحتوں کے ہیں یا محرومی کے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں شاکر بنیں اور دکھوں میں صابر بنیں۔ اگر یہ چیز مل جائے انسان کو کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں جس کے اندر
یہ یقین جتنا پختہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی جناب سے ہوتا ہے، نفع ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے، نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے، جس انسان کے اندر یہ یقین راسخ ہوگا، پختہ ہوگا، یہ چیز اس کو دلیر بناتی ہے، بہادر بناتی ہے، شجاع بناتی ہے، نہ ڈر اور بے خوف بناتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اگر انسان اس یقین میں کمزور ہوتا ہے تو یہ کمزور یقین اس کو بزدل بنا دیتا ہے، بزدل، اور پھر ہر چیز سے ڈرتا ہے، کبھی اس سے ڈرتا ہے، کبھی اس چیز سے ڈرتا ہے، کبھی اس کیفیت میں ڈرتا ہے، وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، ایسا ہوگا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہ وہم اس کو وہمی بناتا ہے، اور اسی سے ہے توہم پرستی کہ مختلف وہموں میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس سفر کے مہینے کے متعلق یہ بدشگونی تھی، یہ نحوست اور وہم کی کیفیت تھی ان کی کہ یہ ماہ سفر یہ منحوس ہے، نحوست والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، ولا سفرا، یہ سفر میں کسی قسم کی نحوست نہیں ہے، یہ نحوست کا نظریہ یا عقیدہ رکھنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں مشرکین عرب اس پس منظر کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے سے 3 مہینے پہلے جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ حرمت والے مہینے تھے، امن ہوتا تھا، ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے مشرکین عرب، جس کی وجہ سے لوگ قافلے آتے ہیں، جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، امن ہوتا۔ جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، لوٹ مار شروع، بدامنی شروع، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، راستے خطرات سے بھر جاتے، لوگ اس خوف میں مبتلا ہوتے کہ اب جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ یہ سفر کے مہینے میں چونکہ ہوتا، اس لیے لوگ سمجھتے کہ یہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہے، حالانکہ ان کے اپنے اعمال خراب تھے، ورنہ سفر کے مہینے میں تو کسی قسم کی نحوست نہ تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تردید فرما دی کہ یہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، ولا سفرا، یہ ماہ سفر، اس میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس تعلیم کے اندر نہ کوئی دن، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی مہینہ، کچھ بھی منحوس نہیں ہے، بلکہ نبی الاسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ کہا زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں حکم ہے، دن اور رات میرے حکم سے بدلتا ہے۔ یہ زمانہ، یہ دن رات کا بدلنا، ہفتوں میں بدلنا، پھر مہینے، پھر سال، زمانہ بنتا ہے، یہ زمانہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب جو اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرتا ہے، اصل میں خالق پر اعتراض کرتا ہے۔ اس لیے اس دنوں کی نحوست کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اللہ عز و جل کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ تو نبی اسلام نے اس کی تردید فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں ان مشرک لوگوں کے سامنے اور پھر نئے مسلمان ہونے والوں کے سامنے کہا یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، انہوں نے مان لیا، لیکن عجب کیفیت یہ بنی کہ آج نبی الاسلام کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے بڑے سارے ایسے افراد ہیں جو آج بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بلیات اترتی ہیں، مصائب اترتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی نحوست کی بات نہیں ہے، اس کی تردید فرمائی۔ اور میں نے کہا کہ جو بندہ
جتنا یقین رکھتا ہے اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اسی قدر بے خوف ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ عقیدے میں ذوف کی بات ہے کہ انسان مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے عرب کے مشرک ایک مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، آج مسلمان 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم الحرام بھی اور سفر کا مہینہ۔ نہ محرم میں شادی کرنی ہے نہ سفر میں شادی کرنی۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری شادی تقریباً 2.5 ماہ لیٹ ہوئی۔ سبب یہ بنا کہ والد صاحب نے چاہا کہ ذوالحجہ کے آخر میں شادی ہو جائے، کسی وجہ سے نہ ہو سکی، تو والد صاحب کہنے لگے اب محرم بھی نکالیں، سفر کا مہینہ بھی نکالیں، اور ربیع الاول میں جا کے شادی کریں، کیونکہ اگر ان مہینوں میں شادی کیجئے تو یہ بدشگونی ہوگی، نحوست ہوگی، ہمارے لیے پریشانی بن جائے گی۔ لوگ ان 2 مہینوں کو منحوس سمجھ، زمانہ جاہلیت کے مشرک 1 مہینے کو منحوس سمجھتے، آج 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے، اور دونوں مہینوں میں شادی نہ کرنے والے شادی نہیں کرتے، اور بالخصوص محرم الحرام کے پہلے 10-15 دنوں میں تو سوچے بھی نہ تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ شادی کا یا نیکی یا کوئی خوشی کی بات، کوئی شادی کی تقریب ہو، منگنی کی تقریب ہو، یا کوئی اور اسی قسم کی کوئی تقریب ہو خوشی کی، نہیں کریں گے۔ یہ بدشگونی، یہ نحوست کا نظریہ، اس کی تردید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یقین رکھیں جو شخص اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں کوئی خوف، کوئی وہم، کوئی بدشگونی، کوئی نحوست، کسی قسم کی اوہام پرستی، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ یہ گجرانوالہ میں ہمارے قریب ہی تھے اسحاق پہلوان رحمہ اللہ، ان کا بیٹا میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یہ 30-32 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی 10 محرم الحرام کو، 10 محرم کو شادی رکھی۔ شادی کے دن شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی چونکہ قریب ہی تھے، وہ گاڑی میں بٹھائے بیٹے کے ساتھ، گاڑی کو سجایا، گجرانوالہ سے وزیرآباد کے قریب کہیں شادی کی تقریب تھی۔ اب گاڑی سجی ہوئی آ رہی ہے، راستے میں سارے بندے پریشان ہیں، 10 محرم کا دن اور شادی کی تقریب۔ ادھر گجرانوالہ میں پروپیگنڈا کرنے والوں نے کہا کہ پہلوان جی آپ کا بیٹا مر جائے گا، اس نے نہیں بچنا، 10 محرم کو شادی کی آپ نے، کیونکہ 10 محرم کو شادی کرنا یہ نحوست بدشگونی کی بات ہے، نہیں بچے گا بیٹا آپ کا۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں چند دنوں کے بعد پشاور کی طرف کوئی گرائی کے لیے گیا، پیچھے انہوں نے کہا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے اور اس نے فوت ہو جانا ہے۔ یہ نیا پروپیگنڈا شروع ہوا۔ کہتے جمعے کے دن سے پہلے میں آ گیا تو شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمہ اللہ، انہوں نے جمعے میں مجھے دیکھ لیا، انہوں نے کہا بات سن کے جانا بھائی، اور بعد میں کھڑا کیا سب کے سامنے، انہوں نے کہا لو جی آج منڈا اے بالکل ٹھیک جی، انہوں کچھ نہیں جی ہویا، تو اللہ دے فضل نے انہوں کچھ نہیں ہونا، ابھی 30 سال 32 سال ہو گئے ہیں، اس کو کچھ نہیں، صحیح سالم اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو یہ بات ہوئی نا کہ آپ کا بیٹا مر جائے گا، پہلوان بھی پہلوان تھا، زور آور تھا، جسمانی طور پر بھی، عقیدے کے طور پر بھی، دماغی طور پر بھی زور آور تھا۔ گھر کے قریب ایسے بندے تھے جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کے قریب ہی جو ہے نا ایک امام بارگاہ تھی، یہ سچا واقعہ سنا رہے، وہ گزرتے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ بابا مر جائے گا، گھوڑے کو بابا کہتے ہیں، آپ کا گھوڑا مر جائے گا۔ انہوں نے جب کہا نا آپ کا بیٹا مر جائے گا، انہوں نے کہا نہیں میرا بیٹا تو نہیں مرے گا، آپ کا بابا مر جائے گا۔ اللہ کا کرنا ہوا 10-12 دن گزرے، وہ گھوڑا مر گیا۔ گھوڑا، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، گجرانوالہ کی کو تحقیق کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے، گھوڑا مر گیا۔ اب پہلوان صاحب جب گزرے تو گھوڑا تو مر گیا، تو گھوڑے کا سائن جو ہے نا وہ بیٹھا ہوتا تھا۔ پہلے انہوں نے دی جاندے نہیں آندنے، لے بھی ہون تیری باری آ، تم ہی مر جانا ہے۔ اللہ کا کرنا چند دن گزرے، وہ سائیر بھی مر گئے۔ وہ سارے بندے کٹھے ہو گئے پوان رہی کو آئے نے، پوان جی رب دا نا جے تسی تے لے دے گئے ہو سانو، ساڈا بابا بھی گیا، ساڈا سائیں بھی گیا، ساڈے ہاتھ مہربانی کرو تسی۔
یقین کریں جو بندہ اللہ کی ذات پر نفع اور نقصان کا یقین رکھتا ہے وہ کسی قسم کی اس قسم کی بدشگونیوں میں توہم پرستیوں میں مبتلا نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے نفع ہوگا تو اللہ کی طرف سے، نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے. ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، نقصان پہنچانے پہ اکٹھی ہو جائیں، اللہ کا فیصلہ نہ ہو ساری کائنات مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے نقصان ہے ساری دنیا مل کر اس کو نقصان سے بچانا چاہتی ہے، پوری دنیا مل کر نقصان سے نہیں بچا سکتی ہے. نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، 10 محرم کا ہی دن تھا، کہیں پروگرام ہوگا تو گاڑی میں 72 سیٹر جو گاڑی ہے اس میں ساتھ ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. باہر سے اسی طرح کوئی سجی ہوئی گاڑی گزری، وہ سجی ہوئی تو جو پاس بزرگ بیٹھے تھے ان کو تو غصہ آ گیا کہ 10 محرم کا دن شادی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بزرگوں کیا ہوا ہے؟ مولانا منظور صاحب کہتے ہیں شیر پنجاب، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے 10 محرم کو یہ شادی کر رہے ہیں، یہ شادی نہیں ہوگی. یعنی یہ نحوست کی بات ہے، یہ شادی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی ہے. کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ بزرگوں اگر اللہ کا کرنا ہو شادی ہو جاتی ہے تو پھر بزرگ کہتے ہیں اگر شادی ہو گئی نا تو طلاق ہو جائے گی، یہ نباہ نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا بزرگوں اگر اللہ کا کرنا ہو نباہ بھی ہو جائے تو پھر بزرگ کہتے ہیں اگر نباہ بھی ہو گیا نا ان کا گھر اولاد نہیں ہوگی جو 10 محرم کو شادی کر رہے ہیں. یہ بدشگونی کی بات تھی، یہ توہم پرستی کی بات تھی. انہوں نے کہا اگر ان کے نباہ ہو گیا تو اولاد نہیں ہوگی ان کے. شیر پنجاب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اللہ کا کرنا ہو اللہ ان کو اولاد بھی دے دے تو پھر وہ بزرگ کہنے لگے اگر اولاد ہوئی تو لولی لنگڑی پیدا ہوگی، لولی لنگڑی ہوگی. اس قدر توہم پرستی، اس قدر اللہ کی ذات سے یقین ہٹا ہوا کہ یہ ہوا تو یہ نہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. شیر پنجاب کہتے ہیں میں نے کہا بزرگوں اگر اللہ کا کرنا یہ ہو کہ بچہ بھی صحیح سالم پیدا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اس نے غور سے مجھ کو دیکھا پھر کہا تو پکا وہابی ہوئے گا. پھر کیوں اس قسم کی بات کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان ہے، جس کے دل میں کوئی وہم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. اگر خوف ہے تو ایک مالک الملک کا خوف ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ایسے بندے کو پسپا نہیں کر سکتی ہے، اس کو نہیں ڈرا سکتی ہے. وہ ان وہموں سے دور ہوتا ہے، ان توہم پرستیوں سے دور ہوتا ہے، ان بدشگونیوں سے دور ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات پر نفع نقصان کا یقین رکھتا ہے. تو جو انسان یہ یقین راسخ رکھتا ہے کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے وہ ان توہم پرستیوں میں بدشگونیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، ایسی کیفیت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ توہم پرستی اسلام کی تعلیم کے بالکل منافی، عقیدہ توحید کے منافی ہے. جس طرح عقیدہ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے. اب جو بندہ وہم میں مبتلا ہوتا ہے وہ نفع نقصان کو اللہ کی طرف نہیں مبذول کرتا بلکہ کسی اور کی طرف چیز کی طرف منسوب کرتا ہے. مثال کے طور پر حاجی صاحب سفر کے لیے جانے کے لیے گھر سے نکلے، تیار ہو کر گئے، آگے سے کالی بلی راستے سے گزر گئے، منہ لٹکائے ہوئے واپس آ گئے. کیا ہوا؟ یہ کالی بلی گزر گئی آگے سے. تو اب میں نے سفر پہ نہیں جانا کیونکہ اگر گیا تو راستے میں نقصان ہو جائے گا. اس نے نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھا، بلی کو سمجھا ہے. کیا بلی نفع نقصان کی مالک ہے؟ کیا اس کا گزرنا یہ نفع یا نقصان دیتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا، اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ نقصان اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بلی کے گزرنے سے ہوگا. اس لیے یہ باقاعدہ اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کے متعلق جو عقیدہ ہے نفع نقصان کا، اس سے متصادم ہے یہ بدشگونیاں لینا.
یہ توہم پرستی میں مبتلا ہونا، یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام میں الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، یہ بدشگونی یہ شرک ہے، یہ بدشگونی یہ شرک ہے، یہ بدشگونی یہ شرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا، ان بدشگونیوں کی بنا پر نفع نقصان کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ عقیدہ توحید کے متصادم ہے یہ بدشگونیاں، توہم پرستی اور اس قسم کی اوہام پرستیاں اور اس قسم کے وہم میں مبتلا ہونا۔ ایک اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا اس قسم کے وہموں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ راہ جو توہم پرستی کی جانب جاتی اور اس کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، اس کی تردید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ بدشگونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ الو کا بولنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ سفر مہینہ ماہ سفر کی نحوست یہ بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ عام طور پر یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس میں مشرکین عرب جو ہیں نا وہ اللہ کی طرف توجہ ہٹا کر ان چیزوں کی طرف مبذول کرتے اپنی توجہ کو۔ لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، متعدی کا معنی ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کے ساتھ لگ جائے، بذات خود بیماری اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ دوسرے کو لگ جائے۔ مسند احمد میں اس حدیث کی مزید وضاحت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ ایک دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے، پھر سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اونٹ کیسے بیمار ہوا تھا؟ پہلا جب بیمار ہوا تو وہ کیسے بیمار ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ جس نے پہلے کو بیمار کیا اسی کا حکم ہوا تو باقی بیمار ہو گئے، اسی کے اذن سے باقی بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم اصل ہے، بیماری بذات خود کسی کو نہیں لگتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو لگ جاتی ہے، جب حکم نہیں ہوتا تو نہیں لگتی۔ یہ یقین اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے دلائی کہ اصل حکم اللہ کا ہے، حکم ہوگا تو لگ جائے گی، حکم نہ ہو تو نہیں لگے گی، حکم نہ ہو تو بیماری نہیں لگ سکتی ہے۔ یہ یقین ایقان جو ہے انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، احتیاطی تدبیر کرنے کو اختیار کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن احتیاطی تدبیر میں وہمی بندہ ہوتا چلا جائے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یقین کریں، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے طاعون کے بارے میں فرمایا جہاں طاعون ہو وہاں سے وہاں پر نہ جائیں، اور جو اس علاقے میں ہے وہ دوسرے علاقے میں نہ جائے، وہ وہیں پر رہے، جو وہاں پر ہے وہیں رہے۔ پھر کیا کرے؟ پھر اپنے اللہ عز و جل پر یقین اور اعتماد رکھے کہ جو میرے مقدر میں ہوگا وہی پہنچے گا، اگر میرے مقدر میں نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری میرے مقدر میں ہے لگ جائے گی، اگر نہ میرے مقدر میں ہوئی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقین کے ساتھ وہاں پر رہے، اگر فوت ہو گیا شہید ہے، ورنہ اللہ عز و جل نے مقدر میں نہیں فرمایا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ آج کرونا، اس کرونا نے لوگوں کو اتنے وہموں میں مبتلا کر دیا کہ اللہ کی ذات کا یقین ہی شاید یہاں پر ختم ہو گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ باقاعدہ پروپیگنڈا، باقاعدہ اس کے بارے میں ایسی فضا بنائی گئی کہ تھریڈ کر دیا گیا ذہنی طور پر، اور اتنا تھریڈ کیا گیا، اتنا تھریڈ کیا گیا تاکہ لوگ پوری طرح وہموں میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان نہ رہے۔ احتیاطی تدبیر کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہے، لیکن اس احتیاطی تدبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ ہی جائے کہیں پر۔ علماء اہل حدیث الحمدللہ قربانیاں بھی آئیں، اس کرونا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن احتیاط کے ساتھ اختلاط بھی تھا،
احتیاط بھی کی، جنازوں کے اندر شامل بھی تھے، احتیاط بھی کی، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر بھی موجود تھے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اساتذہ اکرام، احتیاط پوری طرح۔ لیکن گجرانوالہ میں حافظ عبد المنان نور پوری، حافظ مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ، ان کے جنازے میں وہ سارے اساتذہ بھی موجود تھے، جبکہ ہزاروں کا مجمع تھا وہاں پر۔ احتیاط اپنی جگہ پر، لیکن خوف اتنا نہ ہو کہ بندہ اتنا ترڈ ہو جائے کہ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے دنیا سے ہی کنارہ کش ہو جائے، یہ نہیں ٹھیک۔ اور یہ پروپیگنڈے کی انتہائی فضا ایسی تھی کہ جس میں ہمیں اتنے وہم میں مبتلا کیا کہ یقین کریں بے شمار لوگوں کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا، ظلم کی انتہا کی گئی۔ یہ جرم بار ہیں جو ایسا کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک کورونے کا مریض، ڈیڈ باڈی مل گئی ان کی، تابوت میں لائے گئے، تو جنازہ پڑھانے کے لیے میں نے کہا، میں گیا تو وہاں ساتھی موجود تھے، تو میں نے کہا اس باکس کے اوپر کرونا نہیں ہے، اس کے اندر کرونا نہیں، کیونکہ تو یہ ریسرچ بھی بتا رہی ہے کہ جب تک بندہ بریتھ سانس لیتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ کرونا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تھریٹ اس طرح انہوں نے کیا کہ ہاتھ بھی نہ لگانا اس کو، رسیوں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے جو ہے نا وہ دفن کیا گیا اس کو۔ میں نے کہا اس کو پکڑیں، اٹھائیں اس کو، کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ اس میں ہے ہی نہیں کچھ، کرونا ہے ہی نہیں۔ ظلم کی انتہا کی گئی، ایسی کیفیت کو اختیار کیا گیا، اور نبی الاسلام ہے لا ادوا، یہ بیماری متعدی نہیں۔ اور آج آپ اس موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، پورے پاکستان میں کہیں کرونا ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، تعلیمی اداروں میں ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ بچے اسکول جائیں گے وہاں پر ہے کرونا، بازار میں جائیں گے وہاں نہیں ہوگا، کسی اور جگہ پہ جائیں گے وہاں نہیں ہوگا۔ یہ کس طرح کہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، انتہا ہو گئی۔ کرونا جس گھر میں 12 جو ہے نا بچے بیمار ہوں گے، کیا وہ بندوں کے ذریعے بازار میں نہیں جائے گا کرونا؟ ہمیں کہا نہیں، آج کل صرف اسکول میں ہے، تعلیمی اداروں میں ہے، اور کہیں نہیں ہے کرونا۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک ادارے کے اندر استاد جو ہیں پڑھاتے ہیں، میرے پاس ترجمہ کلاس پڑھتے ہیں، اسکول کے تقریباً 70-80 بچوں کا انہوں نے ٹیسٹ کیا کرونا کا، یہ 7-8 دن پہلے۔ ان میں سے 12 بچے ان کو کرونا پازیٹیو آیا جناب، 12۔ انہوں نے کہا جی یہ اسکول سیل کر دیں، ٹھیک ہے جی، یہ کلاسیں نہیں ہوں گی، بڑی کلاسیں، وہ کوئی ابتدائی طور پر کلاسوں کا آغاز ہونا تھا 9th اور 10th کا، تو وہ اس کو بند کر دیا۔ وہ اسکول والے ذرا اپروچ والے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان 8 بچوں کا کرونا ٹیسٹ شوکت خانم سے کروایا۔ اب 2 دن پہلے رپورٹ آئی ہے، 12 بچوں کا کرونا ٹیسٹ کرایا، وہ 12 کے 12 نیل ہیں۔ جب اسکول میں آ کے کر کے گئے تو اسکول میں سب کا پازیٹیو، جب شوکت خانم سے کرایا، یہ کل کی بات ہے، ان کا نیگیٹو ہے۔ یہ صرف ایسا تھریڈ کیا ذہنی طور پر ہمیں، تاکہ یہ اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان ہی ختم ہو جائے ان کا۔ نبی الاسلام کا حکم، اس کو اصل حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا ادوا بیماری متعدی نہیں ہے، ہاں اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی، تاکہ اللہ کی ذات پر نفع نقصان کا مالک ہونا یہ یقین پیدا ہو جائے۔ لا ادوا ولا طیرہ، دوسری بات نبی الاسلام نے فرمائی، بدشگونی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی نحوست کا نظریہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شگون لیتے تھے، کس طرح پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر کسی نے سفر پہ جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، پرندہ اگر دائیں طرف جاتا وہ کہتے ہیں خیر ہے، یہ کام ٹھیک ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ اگر پرندہ بائیں طرف جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں نقصان ہو جائے گا، اب نہیں کرنا، کام سے رک جاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں، مجلس میں اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے ایک پرندہ گزرا چیختا ہوا، تو مجلس میں سے ایک شخص نے کہا خیرہ خیرہ، بلائی ہو بلائی ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا کہ پرندے کے گزرنے سے وہ خیر کا عقیدہ اخذ کر رہا ہے، فوراً تردید فرمائی، لا خیر ولا شر، اس پرندے کے گزرنے میں نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے، اس میں کسی قسم کے خیر کی بات نہیں، اس میں کسی قسم کے شر کی بات نہیں، تو خیر اور شر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پرندے کے گزرنے میں خیر اور شر کی کون سی بات ہے؟
فوراً اس کی تردید فرمائی، کہیں اس عقیدے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پرندے کو گزرنے میں خیر اور شر ہے۔ امام طاؤس رحمہ اللہ سفر پر تھے تو دوران سفر ایک کوا اوپر سے کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا، تو ساتھ جو سفر میں تھا اس نے کہا خیرہ، بلائی۔ امام طاؤس کہتے ہیں رحمہ اللہ، فرمایا اس کوے کے اختیار میں کون سی یہ بلائی ہے، اس کے اختیار میں کون سی بلائی ہے، اور تو اتنا ضعیف الاعتقاد بندہ ہے کہ کوے کے گزرنے سے خیر کا عقیدہ اخذ کرتا ہے، اتنا کمزور اللہ پر تیرا ایمان ہے، میرے ساتھ سفر میں نہیں رہو، الگ ہو جاؤ، میں تمہیں ہم سفر نہیں رکھنا چاہتا، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اتنے کمزور ایمان کے مالک کہ پرندہ گزر گیا ہے، کوا گزر گیا ہے کائیں کائیں کرتا، اور تم نے اس سے عقیدہ اخذ کر لیا کہ اس میں خیر ہے۔ فوراً کہا کہ یہ عقیدہ بدشگونی لینا ایسی بات جائز نہیں، اور میرے ساتھ نہ رہو، میں تم کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آج بڑی ساری بدشگونیاں ہمارے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے اندر ایسی ایسی بدشگونیاں کہ کمال ہو گیا۔ کالی بلی جس طرح میں نے کہا گزر جائے تو سفر سے واپس، سفر جانا ہے نہیں گئے، بلی کے گزرنے سے نقصان ہو جائے گا۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر جوتے پہ جوتا آ جائے تو بندے کو سفر پڑتا ہے۔ میں ایک دوست کے ہاں گیا، گھر اہلیہ ساتھ تھیں، وہ اندر تھیں، تو بعد میں گھر میں آ کے انہوں نے بتایا مجھے، میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ میرے دوست کی ساس نے، میرے دوست کی والدہ نے اپنی بہو سے، یعنی میرے دوست کی بیوی سے یہ بات کہی کہ بیٹا آپ نے کہیں جانا ہے؟ اس نے کہا امی کہیں نہیں جانا ہے، سویر دی تیجی یاری تیری جُتی تے جُتی آئی ہے، تو ساں کدھر جانا ہے دس دے نہیں پے مینوں، یعنی تو ہاں میاں بیوی نے کدھر جانا ہے تو انجی مینوں دس دے نہیں پے، کیونکہ جُتی تے جُتی آئی ہے۔ ہاں جی، یہ نظریہ ہے کہ جوتے پہ جوتا آئے تو کہیں جانا ہے۔ ہاں جی، یہ بدشگونی، یہ شگون لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ جوتا الٹا ہو گیا، او ہو قسمت الٹی ہو گئی ہے، جوتا الٹا ہو گیا ہے۔ ایسے ویسے دماغ پر جوتے نہیں پڑنے چاہیے جو جوتے کے الٹے ہونے پر قسمت کے الٹے ہونے کا یقین رکھتا ہے کہ جوتا ہی الٹا ہو گیا، قسمت الٹی ہوگی اس کے ساتھ۔ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ معروف، جمعرات کو بارش شروع ہو اور خوب برسے، جمعرات ہی چڑی لگ گئی، یہ ہوں جمعرات تو جمعرات تک جانی، کیوں جی؟ یہ بات پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی کہ جمعرات کی جڑی ہے، یہ جمعرات کی جمعرات کو چلے گی؟ اور کئی دیندار گرانوں کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد ماں کو کہتے ہیں چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے، چھلا اے نہیں، یعنی جو 40 دن ہے گھر سے باہر نہیں، چھت میں نہیں چڑھنا، نقصان ہو جائے گا، چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آج کل تو چھلا ہی شروع ہو ہسپتال ہوتا ہے، چھلا فروت ہی کٹ کے ہونا چاہیے نا، پھر گھر تے چھلا بعد جو بندہ ہوتا ہے، چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ توہم پرستی ہے، بس شگونی کی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے عجیب و غریب کیفیت ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو نظر نہ لگے، گھر کے دروازے پہ گانا لٹکا دیتے ہیں تاکہ کوئی منحوس عورت آئے تو اس کے نحوست کا اثر وہیں پہ ختم ہو جب دروازے میں داخل ہو۔ اور بعد بچوں کے سرانے کو لوہے کی چیز رکھ دیتے ہیں کہ بچے کو نظر نہیں لگتی، چھری رکھ دیتے ہیں، چھوٹی تالی رکھ دیتے ہیں، چھوٹا سا تالا رکھ دیتے ہیں بچے کے سرانے، یا اس کی چارپائی کے پائے کے ساتھ چھوٹی سی سنگلی باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیوں رکھا ہے جی؟ بچے کو نظر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ کیا لوہا نظر لگنے سے بچاتا ہے؟ کیا یہ سنگلی بیمار ہونے سے بچاتی ہے؟ کیا یہ لوہے کی چھری آپ کو اس طرح نفع دیتی ہے؟ او بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل اختیار کیا اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے کو اللہ کے سپرد کریں۔ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کو دم کیا کرتے تھے۔ امت کو تو طریقہ یہ بتایا
بچے کو دم کریں تاکہ اللہ کے سپرد ہو. اللہ نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں. تو جب محافظ ہو تو کائنات کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ تالے سرانے رکھ کر اس کو نظر سے بچانا ہے. نہیں، اس کو نظر سے بچانے کے لیے اس کو دم کریں، اللہ کے سپرد کریں تاکہ اس کو نظر نہ لگے. اللہ اکبر. آج یہ کیفیت بھی ہے. یہ بڑے سارے لوگ پتھر باندھتے ہیں، پتھر انگوٹھی میں پہنتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پتھر پہننے سے قسمت بدلتی ہے. بعض پتھر ہیں رزق کے لیے پہنتے ہیں، بعض پتھر ہیں وہ شادی کے لیے پہنتے ہیں، بعض پتھر انگوٹھی کے اندر لگا کر نگینے کے طور پر وہ اس لیے پہنتے ہیں سفر آسان ہوگا، بعض اقتدار کے لیے انگوٹھی پہنتے ہیں، بعض اختیار حاصل کرنے کے لیے انگوٹھی پہنتے ہیں. یہ سارے نگینے اس لیے لگاتے ہیں کہ اس سے قسمت بدلتی ہے، اس سے اختیار ملتا ہے، اس میں قسمت کھلتی ہے، اس سے رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور اگر پتھروں کی پوجا کرے ہندو وہ تو ٹھہرے مشرک، اور مسلمان ہو اور پتھر کو نفع نقصان کا مالک سمجھے، اس کے ساتھ اس کا عقیدہ ہو کہ اس سے قسمت بنتی ہے، رزق ملتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، تو پھر اس نے پتھر کو نفع نقصان کا مالک سمجھا اور میں نے نفع نقصان کا مالک سمجھا. مجھ میں اور اس ہندو میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صحن حرم میں کھڑے ہو کر حجر اسود کو یہ بات کہی جو جنت کا پتھر تھا، فرمایا انک لحجر، اے حجر اسود. یہ لوگوں کو سناتے ہوئے بات کہی، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. اور اگر میں نے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھ پہ اپنے ہونٹوں کو رکھا ہے، میں کبھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا. میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ جس کو تو چومتا ہے اسے میری نگاہیں چومتی ہیں. آپ علیہ السلام نے اس کو چوما، اس لیے میں چومتا ہوں. حجر اسود کو سیدنا عمر رضی اللہ کے جنت کا پتھر ہے، یہ نفع نقصان کا مالک. لیکن آج پتھروں کو نفع نقصان کا مالک، یہ بدشگونیاں اور اس قسم کا شگون لینا، اس توہم پرستی میں مبتلا ہونا اور سمجھنا کہ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے یا ایسی کوئی کیفیت کہ اسے نقصان ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان نہیں ہے، یہ غیر اللہ پر اس کا یقین اور ایقان ہے. اور آج بالخصوص فروزہ پہنا جاتا ہے. یہ فروزہ پہنتے ہیں کہ یہ بڑے قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے اور اس سے بڑی قسمت بڑی ہوتی ہے اور انسان کی قسمت بدلتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے یہ فروزہ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ ابو لولو فروز کے مجوسی جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اس کے نام پہ فروزہ پہنتے ہیں. اس لیے عام بندوں کو علم نہیں، وہ اسی کیفیت میں جو ہے نا وہ اس کو پہن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہ قسمت بدلتا ہے. قسمت نہیں بدلتا ہے. دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، بعض توہم پرستیاں دکانداروں کے اندر موجود ہیں. وہ کیا؟ بعض دکاندار ہیں صبح صبح اگر کوئی چیز واپس کرنے آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عصر کے بعد آنا، کیونکہ صبح صبح اگر واپسی ہوئی تو پھر سارا دن چیزوں کی واپسی ہوتی رہے گی. یہ وہم میں مبتلا ہیں کہ صبح واپسی نہیں کرتے. کئی دکاندار آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کئی دکاندار صبح چیز واپس کرنے جائیں وہ کہتے ہیں عصر کے بعد آنا، صبح نہیں چیز واپس کریں گے کیونکہ سارا دن پھر واپسی ہوگی. بعض دکاندار ہیں وہ کوئی چیز صبح ادھار لینے آ جائے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اگر پہلا گاہک ادھار کا دے دیا تو باقی بھی ادھار والے ہی ہوندے رہنے نے ساری دیہڑی. عجیب وہموں میں مبتلا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز خرید کے واپس کرنے آیا اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے. ہمارے دوست ہیں گجرانوالہ میں، انہوں نے بڑا سارا لکھوا کے اپنی دکان پہ لگایا ہوا ہے کہ خریدا ہوا مال خوش دلی سے واپس کر لیا جاتا ہے. آپ نے قیمت لینی ہے تو قیمت وصول کر لیں، چیز بدلنی ہے چیز بدل کے لے لیں. جس کو اللہ کی ذات پر نفع نقصان کا مالک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ اس قسم کے توہمات میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. بعض بندے اپنی چھت کے اوپر الٹی ہنڈیاں رکھتے ہیں. وہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ وبائیں، آزمائشیں، مصیبتیں جب آتی ہیں تو ہنڈیا سے ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں، نیچے نہیں آتی کیونکہ الٹی ہوتی ہے نا.
وہ ادھر ٹر جاتی، کوئی ادھر ٹر جاتی، کوئی ادھر ٹر جاتی. وبا جو آتی ہے، بلا جو آتی ہے، وہ تھلے نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ ہنڈیا نفع نقصان کی مالک ہے نا، یہ آپ کو نقصان سے بچاتی ہے. اور بلا وبا کس کی طرف سے آتی ہے؟ شر کا مالک بھی اللہ ہے، خیر کا مالک بھی اللہ ہے. جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس آزمائش سے بھاگ نہیں سکتا ہے. ہنڈیا نقصان سے بچاتی ہے، الٹی اپنی ہنڈیا سر پہ رکھی ہوئی ہے. یہ نحوست، توہم پرستی، بدشگونیاں اس قسم کی عام معاشرے کے اندر پائی جاتی. بعض لوگ ایسے ہیں، انہوں نے اپنے چھت پر اونٹ کی ٹخنوں سے لے کر گھٹنے تک یا گھٹنے سے لے کر ران تک سالم ہڈی رکھی ہوتی ہے. وہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر جس کے چھت پر یہ اونٹ کی ہڈی ہو، جادو نہیں ہوتا اس گھر پہ. اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہاں جادو نہیں ہوتا. اچھا آپ کسی ایسے بندے کو اگر جانتے ہو جس نے چھت پہ ہڈی رکھی ہو، ذرا آزما کے دیکھ لیں. میں نے دیکھا جس نے اپنے چھت پہ ہڈی رکھی ہے، سب سے زیادہ وہی یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ساڑھے تے کسی نے کچھ کر چھڑے آ جائے، ساڑھے تے کسی نے کچھ کر، وہ پائیو ہڈی کا سے اتنے رکھی ہے جب پھر دیر تے کچھ ہو گیا دے. اصل میں اوپر رکھنا بھی توہم پرستی اور اس کا نتیجہ بھی توہم پرستی. اوپر رکھا ہے تو وہ بھی وہم ہے، اور جو نیچے وبا آزمائش کا وہم دماغ میں ہے وہ بھی آزمائش ہے. توہم پرست، بدشگونیاں، اس سے ایک بندہ شر سے بچ سکتا ہے. اور شر سے وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا. جو اللہ کی ذات پر یقین اور ایقان رکھتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، وہی شر سے بچے گا. اس قسم کے توہم پرستیوں سے، بدشگونیوں سے تو انسان جو ہے نقصان سے نہیں بچ سکتا نا. بڑے سارے لوگ ہیں گاڑی نہیں لیتے ہیں، آگے پرانا لتر باندھ دیتے ہیں. ہاں جی، لتر لٹکا دیتے ہیں. یہ کیوں لٹکایا ہے؟ نظر نہیں لگتی. شیر پنجاب مولانا منظور حافظہ اللہ تعالی، ہر بندے کا سمجھانے کا ایک اپنا انداز ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندے نے پراڈو لی تو پراڈو کے اوپر سامنے جو ہے پرانا تھا لتر باندھ دیا. اس نے اس کو پوچھا جی یہ لتر کیوں باندھا آپ نے؟ اس نے کہا جی پراڈو نہیں لی ہے کہیں نظر نہ لگ جائے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے گے، کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے ایک لتر اپنی تو ہونے بھی بن لو. گڈی نو نظر لگ سکتی، تو بھی لگ سکتی نظر. تو ہم ہر پراڈو کے بچ بہنا ہے تو ایک جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں تاکہ آپ کو بھی نظر نہ لگے. گاڑی، اللہ اکبر، بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلیں. آواز دی جاتی ہے، کفایت کر دی گئی، تجھے ہدایت دے دی گئی، تجھے شر سے بچا لیا گیا. شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے جس کو بچا لیا گیا ہے تو اب اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ضمانت میں آتا ہے. جو گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے، سفر کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کی محافظت ساتھ ہوتی ہے. اس کو جوتا لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ تو وہ کرے گا جس کو اللہ کے ذات پر یقین اور ایقان ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے. دوسرا تو وہم میں مبتلا ہوگا، اور اس قسم کے وہموں میں مبتلا ہونے والا کسی ایک چیز سے نہیں ڈرتا، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر قسم کے توہمات میں مبتلا ہوتا ہے اور اس قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. تو نبی اسلام ولا طیرۃ، یہ بدشگونی اس کی کوئی حیثیت نہیں. تیسری چیز ارشاد فرمائی ولا ہامہ، یہ الو کا بولنا کچھ نہیں. زمانہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ جب بندہ کو قتل ہوتا ہے نا، اس کے دماغ سے ایک الو نکلتا ہے یا الو کی طرح کا پرندہ نکلتا ہے اور وہ چیختا رہتا ہے انتقام انتقام انتقام. تو پچھلے جو مقتول کے وارث ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے مرنے والے کو چین نہیں آ سکتا جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے. اسی وجہ سے بڑی جنگ و جدل ہوتی تھی. نبی اسلام نے فرمایا ولا ہامہ، یہ الو کا بولنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے. دوسرا معنی اہل علم نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ الو کا بولنا زمانہ جاہلیت میں عرب کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر کے چھت پر الو آ گیا اور وہ بول پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے وہ مرنے والا ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے. اس وہم میں مبتلا ہوتے. نبی اسلام نے فرمایا ولا ہامہ، یہ الو کا بولنا یہ کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں.
لیکن آج بھی بڑے سارے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں. الو کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ الو نحوست کی علامت ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہون پورے گلستان ہی الو ہی بیٹھے نے تو انہیں اجڑنا ہی اجڑنا ہے، کیونکہ یہ نحوست کی علامت ہے. الو کا بولنا یا الو کا بیٹھنا یہ کسی قسم کی نحوست کی کیفیت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی. آج یہ الو کی نحوست بھی موجود ہے اور اس قسم کی نحوستوں کے نظریات بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیشے کا ٹوٹنا یہ نحوست کی علامت ہے. شیشہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹنا نحوست کی علامت ہے. اللہ اکبر. ہمارے وہاں پر ایک مولانا رفیق سلفی صاحب گجرانوالہ میں ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے ذکر کیا، وہ رشتے کرواتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا، لڑکے والے لڑکی پسند کر گئے، لڑکی والے لڑکے پسند کر گئے، 2 ملاقاتیں ہو گئی. دوسری ملاقات میں اب تقریباً جو ہے نا وہ منگنی کی تاریخ ہی طے کرنی تھی. جب مجلس برخاست ہوئی تو اس مجلس کے برخاست ہوتے ہوئے لڑکے والوں میں سے اٹھتے ہوئے کسی بندے کا ہاتھ ٹیبل پہ پڑے ہوئے شیشے کے گلاس کو لگ گیا. گلاس نیچے گرا، گلاس ٹوٹ گیا. جب گلاس ٹوٹا تو لڑکی کی والدہ نے کہا کہ حالات خراب ہو گئے، شیشہ ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھایا اس کو کہ گلاس ہی ٹوٹا ہے، کچھ نہیں ہوا، آندھنے نہیں تو ہم دساں گے. ہوں چلے گئے مہمان تو 4-5 دن بعد فون انہوں نے کیتا کہ ساڈے والوں نہ آئے جی، اسی یہ رشتہ نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا سمجھایا ان کو کہ کچھ نہیں ہوتا. وہ اندر نہیں، شیشہ ٹوٹ گیا، رشتہ بھی ٹوٹ گیا. رشتہ یہ شیشے کا ٹوٹنا نحوست ہے اور اس لیے اس رشتے کے اندر بھی نحوست آ جانی تھی، اس لیے ہم یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رشتہ چھوڑ دیا انہوں نے، شیشہ ٹوٹ گیا، اس لیے اس کی وجہ سے یہ کام ختم ہو گیا. بڑے سارے بندے بیبیاں نے لڑائی کر پہ نے گھر، کیوں؟ شام نو آئے نے تو مانجا مارن ڈئی ہے، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہوں، ایک ہی کرن ڈئی ہے. تین نہیں پتا شام نو جھاڑو لائیے تو نحوست کی علامت آئی. شام کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانے دیتے جناب کہ یہاں پر نحوست ہو جائے گی. لڑائیاں پنیاں کراچ اتنے وہمی اور اس قسم کی نحوست اور توہم پرستی میں مبتلا. اور کئی بندے وہ شام کو یا رات کے وقت یعنی مغرب کے بعد عشاء کے بعد ناخن کاٹنا اس کو نحوست سمجھتے ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنے گھر میں، کو یہ نحوست ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس قسم کی توہم پرستیوں میں یہ مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے، وہ اس قسم کی توہم پرستی، بدشگونی اور حرام پرستیوں میں مبتلا ہیں. اور ظلم کی بات، بعض تو وہم اور نحوست کے نظریات انسان کے دل دماغ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو، شادی میں ابھی گزرے ہوئے 7-8 ماہ ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اچانک اس کا خامند فوت ہو جائے، پتہ کیا تانا ملتا ہے کہ یہ بڑی منحوس ہے، اپنے خامند کو کھا گئی ہے. خامند کھا گئی ہے. وہ سسرال والے کہتے ہیں یہ چڑیل ہمارے بیٹے کو کھا گئی ہے. شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا کہ کسی کی بیٹی میرے گھر میں بہو بن کے آئی، اس کے متعلق ایک تو اس کا دل شک ہو گیا اپنے خامند کی جلائی پر، اس کا بسا ہوا گھر اجڑ گیا، اوپر سے اس کے سینے کو، اس کے جگر کو چاک کر کے رکھ دیا جائے کہ تو چڑیل ہے، تو منحوس ہے کہ تیری وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا ہے. اللہ اکبر. ڈر نہیں لگتا کہ اگر کسی کی بیٹی کا گھر اجڑا ہے تو خدا نہ خواستہ میری بیٹی کسی کے گھر میں گئی ہے، وہ ہنستا بستا گھر کہیں وہ نہ اجڑ جائے، کیا میری بیٹی یہ تانا برداشت کر پائے گی جو میں کسی کی بیٹی کو، جو میری بہو ہے، اس کو تانا دے رہی ہوں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایک خامن فوت ہو اور دوسری شادی مشکل سے ہوتی ہے، اگر دوسری شادی کہیں پہ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، اذن ہے، اگر دوسرا خامن بھی فوت ہو جائے تو بڑے سارے دیندار لوگ بھی اس عورت کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کے 2 خامن فوت ہو گئے.
یہ نحوست کی اتنی ماری ہوئی ہے، اس کے 2 خامن فوت ہو گئے، اس کے ساتھ رشتہ استوار کرنا کوئی بندہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس قسم کی توہم پرستی اور نحوست کا نظریہ، اللہ اکبر۔ دوبارہ الفاظ دہراتا ہوں، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ نبی الاسلام نے فرمایا یہ نحوست کا عقیدہ، یہ بدشگونی لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اس کی حد فاصل کو نبی الاسلام نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ ما امزاک او ردک، یہ بدشگونی نحوست کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کام کے کرنے پہ آمادہ کر دے یا آپ کو کسی کام سے روک دے۔ جس طرح میں نے بیان کیا، وہ پرندہ اڑاتے، دائیں طرف گیا ہے سفر ٹھیک رہے گا یا کام ٹھیک رہے گا، وہ کر لیتے۔ اگر بائیں طرف پرندہ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا، نہیں کرنا۔ تو یہ کسی کام کے کرنے پہ آمادہ ہو یا کسی کام کے نہ کرنے پر رک جاتا، کرنے پر رک جاتا کہ نہیں کرنا، فرمایا یہ طیرہ ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ نحوست کا نظریہ ہے، یہ اب طیرہ ہے۔ اور فرمایا الطیرۃ شرکن، یہ طیرۃ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں ایک حکمران کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بڑا توہم پرست تھا، اور اس قسم کی توہم پرستی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ بندہ صبح صبح نکلا ہے کام کے لیے، آگے کوئی صفائی کرنے والا کوئی عیسائی جو ہے اس کا ٹکراؤ ہو گیا، تو بندہ کہندا یا اللہ خیر ہوئے صحیح، کیڑا بندہ سویر سویرے متھے لگ گیا ہے، اگوں نقصان ہی نہ ہو جائے کوئی۔ یہ کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کرتے؟ وہ اس قسم کے وہم میں وہ حکمران بھی مبتلا تھا۔ وہ شکار کے لیے نکلا، آگے سے ایک کالا بجنگ آدمی پکے رنگ دا وہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ منوس بندہ ٹکر گیا ہے، مینوں نقصان ہو جانا ہے۔ اس نے کہا اس کو پکڑو، اندر دے دو انہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو انہوں بھائی لا دینا تسا۔ انہوں اندر دے دیتا انہوں، شکار پہ چلا گیا۔ اتفاق سے اس دن شکار اچھا ملا۔ شکار سے جب واپس آیا تو واپس آ کر اس کو بتایا گیا جی سویر دا کہ بندہ ڈکے ہے اندر، ہاں ٹھیک ہے، وہ لیا انہوں باہر لے آندا، تو انہوں آکھا جا بھائی تو جا سکنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کو میرا قصور کی سی جڑا مینوں ڈک چھڈیا سی اندر، کو میں سویرے سویرے کام نکلے ہاں گھروں تو گھر دے مینوں ڈیکدے ہون گے، تساں مینوں پھڑ کے اندر ڈک دیتا ہے، ساری دیہڑی تے میں اندر رہا میں۔ اس کہا میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے تجھے منحوس سمجھا، اور اس لیے میں نے خیال کیا کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، تمہیں اس لیے اندر دیا تھا۔ اس نے کہا پھر حضور جب آپ گئے ہیں آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس نے کہا حضور پھر میں منحوس تو نہیں ہوں نا؟ انہوں نے کہا نہیں تو نہیں منحوس ہے۔ انہوں نے کہا باج اسلام پھر تسی تے میرے سے منحوس ثابت ہوئے ہو، میں سویرے سویرے تمہیں ویکھیا تے ساری دیہڑی اندر کڈی ہے میں، جی مینوں ویکھیا تساں تے تمہیں کچھ نہیں ہویا، لیکن میں سویرے سویرے تواڈے متھے لگا ہاں تو میں ساری دیہڑی اندر کڈی۔ تو یہ توہم پرستی، اس قسم کی توہم پرستی یہ شرک قرار دی ہے، اور اس کی حد فاصل، اس کا آخری جو کنارہ ہے وہ یہ بیان کیا۔ خیال آ سکتا ہے نا، مسلم حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھیوں نے پوچھا، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے، ایک یہ بھی ہوتا تھا ہم شگون لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اس کی وجہ سے رکے نہیں۔ تو کوئی کام کرنا تھا، پرندہ بائیں طرف چلا گیا، آپ چھوڑ دیں اس کو، کچھ نہیں ہے وہ، آپ اپنا کام کریں۔ تو اصل حد فاصل یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے کرنے پہ آمادہ ہو جائے یا کسی چیز سے رک جائے، یہ طیر ہے، اور اس کو شرک قرار دیا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو بدشگونی اس کی کسی حاجت سے روک دے، یعنی وہ کرنے جا رہا تھا کام، شگون لیا تو رک گیا، فقد اشرک، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اس لیے کوئی وسوسہ خیال آئے اس کو جھٹک کر انسان جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کام کرے۔ کسی کو اگر وسوسہ آتا ہے تو اس کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں سوائے تیری بھلائی کے، اور اللہ کوئی شگون نہیں، کوئی نحوست نہیں، کوئی تکلیف نہیں سوائے تیری جانب سے جو تکلیف ہوتی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے،
کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، تو اکیلا یکتا و یگانہ الہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ دعا پڑھ لے تاکہ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل پیدا ہو۔ دوسری دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نبی علیہ السلام نے آپ یہ پڑھیں اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بکا۔ اے اللہ کوئی اچھائیوں کو نہیں لا سکتا مگر تو ہی لاتا ہے، کوئی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا مگر تو ہی کرتا ہے، اور اللہ کوئی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا اور نہ کسی خیر کے کام کو کر سکتا ہے مگر تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ دعا پڑھے۔ اور تیسری بات جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کی ہے، ایک تو یہ دو دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، تیسری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو اگر کوئی خیال آتا لیکن وہ اللہ پر توکل کرتا، اس توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے خیال کو وسوسے کو دور فرما دیتے۔ اللہ اس توکل کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو خیال کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے نا، وہ یہی توکل، یقین، ایقان، اللہ کی ذات کے نفع نقصان کا مالک ہونا اس کا سبق دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ کوئی عطا کرنے والا، لا مانع لما اعطیت، کوئی روکنے والا نہیں جب آپ عطا فرمائیں، اور کوئی دینے والا نہیں جب آپ روک لیں۔ یعنی ساری دنیا مل کر کسی بندے کو نقصان کرنا چاہتی ہے، اللہ کی طرف سے فائدے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ساری کائنات مل کو اس کو فائدے پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز تکلیف آنے والی ہے، ساری دنیا مل کر راستے میں رکاوٹ بن جائے کہ اس بندے کو تکلیف نہ ہو، ساری کائنات مل کر اس کو نقصان پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سبق پڑھا تاکہ ہر بندہ یہ سبق پڑھے اور اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اور ایقان رکھے۔ ولا سفر، اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمائی، سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں، یہ ماہ سفر یہ منحوس نہیں ہے۔ بعض بندے اس کے پہلے 13 دنوں کو سمجھتے ہیں 13 تیزی کہ پہلے 13 دنوں میں بڑی نحوست ہوتی ہے، نہ 13 کے عدد میں، نہ دنوں کے اندر، نہ راتوں کے اندر، نہ پورے مہینے کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ یقین راسخ ہوگا تو انسان نہ ڈر ہوگا، بے خوف ہوگا، وہ کسی قسم کی بدشگونیاں، توہم پرستیاں اور اس قسم کے اوہام پرستیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو وسوسہ خیال آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج دعا بتائی ہے، وہ دعا پڑھ لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات بیان کی ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہے۔ اس یقین کے ساتھ ان خیالات وسواس کو جھٹک کر جو کام کرنا ہے وہ کرے، کیونکہ رکنا یا کسی کام پر آمادہ ہونا شگون کی وجہ سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مالک و خالق جو ہمارا رب پروردگار ہے، اے مالک ہمیں اپنی ذات پر یقین اور توکل اور ایقان کی توفیق عطا فرمائیں، ایسا یقین اور توکل کہ جو ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز فرما دے، ہر قسم کے وہموں سے اور توہم پرستیوں سے ہمیں آزاد فرما دے، اور اللہ عز و جل اس قسم کی بدشگونیاں، توہم پرستیاں، اوہام پرستیاں اور نحوست کے نظریات مالک الملک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت و مالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔